السلام علیکم۔ میں سیف اللہ ہوں اور آپ کے سامنے کچھ سیاسی اور آئینی گفتگو کرنے کے لیے اس بار حاضر ہوا ہوں۔ ملکی حالات معاشی، آئینی، سیاسی اس وقت بہت ہی الجھن کا شکار ہیں، عوام الجھن کا شکار ہیں۔ ملکی حالات جو ہیں وہ تباہی کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت کی حکومت بالکل فرعونیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ کسی آئین، کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس کے خلاف جس طرح کی ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اور آئین کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور آئین کے کسی بھی فیصلے کو نہ ماننے کی ضد کی جا رہی ہے پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے، جس طرح کی قراردادیں اور جس طرح کے بل پاس کروائے جا رہے ہیں اور جس طرح کے ایکٹ بنوائے جا رہے ہیں، یہ سراسر ملک کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئین یا قانون پہ عمل نہ ہوا یا سیاستدان ایک میز پہ نہ بیٹھے یا ان کے مذاکرات کی کوئی صورت نہ نکلی تو تیسری قوت کو آنے کا موقع ملے گا، یعنی فوج آئے گی، مارشل لا لگے گا۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اس وقت ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ مارشل لا بھی لگ سکے۔ یعنی ملکی حالات، آپ کے خزانے کی جو صورتحال ہے اور آپ کے اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس قدر شدت سے مہنگائی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مارشل لا لگائی جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی صورت بن گئی تو یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے یا غلط فہمی ہے یا خوش فہمی کہہ لیں کہ وہ ملکی حالات کو سنبھال سکیں گے۔ فوج سے ملکی حالات نہیں سنبھلتے، حکومتیں نہیں کی جاتی۔ ہاں، ڈنڈے کے زور پہ اور دھونس اور دھمکیوں کے زور پہ نفرت تو بڑھائی جا سکتی ہے یا خاموشی تو کروائی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ عوام کبھی بھی ایسے فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ اور اس وقت جتنی کو ڈویژن ہو چکی ہے وہ، اور جتنی کو تقسیم ہو چکی ہے وہ، حالات اس طرف نہیں جاتے نظر آ رہے کہ ایمرجنسی لگائی جائے یا مارشل لا لگایا جائے تو عوام اس کو قبول کر لے۔ عوام سڑکوں پہ آئے گی، عوام احتجاج کرے گی۔ عوام تو پہلے ہی غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے۔ لوگ خط غربت کی لائن سے بہت نیچے چلے گئے۔ لوگوں کو روز مرہ کے جو مسائل کا سامنا ہے اور جس طرح مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل جواب دے رہی ہے۔ لوگوں کے بچے بھوکے کئی کئی دن گزار رہے ہیں۔ ماں باپ، والدین اس وقت اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جس قدر پریشان ہیں۔ ہم حکمرانوں سے یہی کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، لوگوں کی بد دعائیں نہ سمیٹو۔ اگر تم کچھ کر نہیں پا رہے تو کرسی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کہ جس سے تم نیچے نہ اتر سکو۔ ایک کرسی ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ کرسیاں سزا کب کسی کے پاس رہی ہیں؟ جب سے پاکستان بنا یا جب سے دنیا بنی، یہ کرسیاں کب کسی کے پاس رہیں؟ اقتدار کب کسی کے پاس رہا؟ آخر ایک وقت آتا ہے کہ اقتدار چھن جاتا ہے۔ کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ اور کتنے لیڈر ہیں کہ جو یوں لگتا تھا کہ کبھی بھی وہ اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوں گے یا کوئی بھی ان کو اقتدار سے علیحدہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو ہم نے سڑکوں پہ گھسٹتے ہوئے دیکھا، ان کو غاروں میں چھپے ہوئے دیکھا، ان کو دریا برد کر دیا گیا، کسی کو جنازے نہیں پڑھنے دیے گئے ان کے۔ تو ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو آئین کو بچانا پڑے گا۔ میری لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے، آپ چھوڑیں عمران خان کو، آپ چھوڑیں نون لیگ کو، نواز شریف کو یا بلاول کو یا زرداری کو یا فضل الرحمان کو۔ اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح چیف جسٹس کی ذات پہ حملے کیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کسی کی بات کرتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا اس کے کردار پہ آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تم دلائل سے بات کرو نا، تم اس کی کردار کشی کیوں کر رہے ہو، تم اس کی ذاتیات پہ کیوں آ رہے ہو؟
تو اگر کسی کے پاس دلیل ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب کے خلاف، یا ان کے ساتھ جو ان کے ججز ہیں ان کے پینل کے، یا ان کے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو کورٹ بیٹھتا ہے، اگر ان کے خلاف کوئی کچھ ہے تو وہ لے کے سامنے آیا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ وہ کبھی ان کی ساس صاحبہ کی کال لیک ہو رہی ہے، کبھی ثاقب نثار کے بیٹے کی کال لیک ہو رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاناما پہ بات شروع کی اور اقامہ پہ نکالا. تو یہ بھی دنیا کو اب تک پتہ چل گیا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں ساری پارٹیوں کے، ہم کسی کو بیچ میں سے مائنس نہیں کر رہے یا کسی ایک کی بات نہیں کر رہے، یہ اقامے کیوں بنواتی ہیں اور یہ کمپنیاں اس طرح کی آف شور کمپنیاں اور یہ سارے اکاؤنٹ، یہ سارے معاملات کیوں؟ صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے کہ منی لانڈرنگ کرنے کے لیے. سب اس حمام میں ننگے ہیں، ہم کسی ایک کا نام نہیں لے رہے، لیکن یہ لوگوں کو برا بھی لگے گا کہ یار یہ مولوی، اگر مولوی سیاست پہ بات نہ کرے تو کہتے ہیں او یہ اس مولوی کو کیا پتہ، یہ نمازیں پڑھاؤ، اور اگر وہ سیاست پہ بات کرے تو کہتے ہیں لو جی یہ مولوی سیاسی ہو گیا. یعنی کہ ہم بھی، یعنی کہ اگر کوئی مولوی ہے تو اس کا بھی تو کوئی سیاسی نظریہ ہے نا، ووٹ دینا تو اس کا حق بھی ہے نا. اگر وہ جمہوریت زدہ ملک میں رہ رہا ہے، جمہوریت زدہ ہی ہے نا، مطلب جمہوریت نظر نہیں آتی یہاں پہ، تو صرف اشرافیاں ہیں یہاں پہ، تو ایلیٹ کا دور ہے، بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، مال بنا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، مال چھپا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. تاجروں کا برا حال ہے، یعنی وہ مر بھی رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں، کھپ بھی رہے ہیں. ان کے ورکر، ان کے مزدور کام نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فیکٹریاں ملیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں، وہ پھر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، وہ پھر بھی مافیاز کے ساتھ مل کے ریٹ بڑھاتے ہیں، ایک دن میں 2 4 دن میں اربوں روپے بٹورتے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا مال اگر ہم جائز طریقے سے بنائیں تو پھر بھی ہماری نسلیں کھائیں گی. یعنی جائز بھی، اگر کسی کی مل ہے یا کوئی مل آنر ہے، کوئی کسی کی فیکٹری ہے، یا کوئی بہت بڑے وسیع پیمانے پہ تجارت کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، تو یہ جائز کام ہے، تو اس کو کرنے سے اس کی نسلیں سنور جائیں گی. اسلام بھی کوئی پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس طرح کرنا کہ یہ سارا میرے پاس آ جائے اور باقی معاملات سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا. اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو کہنا اس کے گھر میں لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں لگی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس کے گھر میں لگی ہے، میرے گھر میں نہیں لگی، تو وہ ضرور آپ کے دروازے تک آگ پہنچے گی. چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ان کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں. اب جو پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ ظاہر ہے یہی لگے گا کہ یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آئین کی حمایت کر رہے ہیں. اب اگر کوئی پارٹی بھی 90 دن کے اندر الیکشن کروانے میں رضامند نہ ہو، کوئی پارٹی بھی نہ ہو، پی ٹی آئی بھی نہ ہو، تو چیف جسٹس پھر بھی وہی فیصلہ کرے، تو اب کیا کہو گے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ تو قدرتی طور پہ ایک معاملہ آ گیا کہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ اعظم نذیر تارڑ ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، عطا اللہ تارڑ ہے، یہ لوگوں کا مال کھانے والے بے ایمان پرلے درجے کے، ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے، ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمارے مرہون منت ہیں. ہم اگر ٹیکس دینا بند کر دیں تو یہ ٹکے ٹوکری ہو جائیں، ان کو منہ لگانے والا کوئی نہ ہو. یقین کریں ان کو گنے کے رس کی ریڑھی لگانی پڑے، ان کو فالسے بیچنے پڑیں، ان کو تربوز بیچنے پڑیں. جتنے یہ غیرت سے ناآشنا لوگ ہیں، ملک و قوم کا پیسہ کھا کے آنکھیں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم عوام جو ہے ایک ماچس کی ڈبیا لے کے آتے ہیں، اس پہ بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. چائے کا ایک سب سے چھوٹا پیکٹ 10 روپے والا، 10-15 روپے والا، اس پہ بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. اور وہ تھا تو ہمارے لیے کہ وہ ہم پہ لگے گا، عوام پہ لگے گا، فلاح و بہبود پہ لگے گا، سڑکوں پہ لگے گا، بجلی پہ لگے گا.
ہمیں سہولیات دی جائیں گی، لیکن سارا پیسہ تم ڈکار جاتے ہو بے ایمانو، اور پھر آنکھیں بھی دکھاتے ہو۔ جس ملک سے کھا رہے ہو، جس عوام کا کھا رہے ہو، اس کے بارے میں بھی تو سوچو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کتاب اللہ کے بعد، زمین پہ ہم جس ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک آئین کی کتاب سب سے افضل ہے اللہ کی کتاب کے بعد، کتاب اللہ کے بعد۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث کے بعد، حدیث سے بھی پہلے آئین افضل ہے، نہیں۔ کتاب اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کتاب اللہ میں تمام فقہ اور احادیث اور تمام کتابیں آ گئیں، کیوں کہ وہ کتاب اللہ کی ہی وضاحت کرتی ہیں نا، کتاب اللہ کے معاملات کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ یہی ہے نا، قرآن و حدیث کا ترجمہ ہی ہے نا، قرآن و حدیث کی تفسیر ہے، تشریح ہے، تو یہ کتاب اللہ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان کا آئین ہے، اس کی امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیکھتے ہوئے کتاب اللہ کے طریقے پہ بنا ہے، کتاب اللہ کی ہدایات کے، اور 73 کا یہ آئین اب دوبارہ نہیں آیا۔ اگر اس آئین کو توڑ دیا گیا، اگر اس آئین کو توڑ دیا گیا تو یہ کو بھول جائے کہ ہم کوئی نیا آئین بنا لیں گے یا کوئی نیا آئین وضع کر لیں گے۔ پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال گزر گئے تھے، تو 1947 سے لے کے 73 تک کوئی آئین نہیں آیا تھا۔ 1973 میں ہمیں یہ آئین دیا گیا، جس نے بھی دیا ان میں جن لوگوں نے کاوش کی، عبدالحفیظ پیر زادہ، وہ نظریہ ضرورت کا خالق وہ ہے، لیکن اس آئین کی کو ترتیب دینے میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کافی مقتدر علماء اور وکلاء اور قانون دان اور بیرسٹر، یہ سب جو جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کاوش کی، اپنا اپنا حصہ ڈالا اور ایک بہترین آئین پاکستان کو دیا، 73 کا آئین۔ تو آج وہ فضل الرحمان ہے، وہ جب بھی بات کرتا تھا 73 کے آئین کے تناظر میں، اور اب وہ 73 کا آئین کدھر گیا اور اس کا تناظر کدھر گیا؟ یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ پرلے درجے کے، یہ غدار ہیں۔ اس کا باپ مفتی محمود کہہ چکا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں، اس کے پتر کو کہتے ہیں ڈیزل کو، ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھا تو تم پاکستان میں رہنے کے گناہ میں کیوں شریک ہوتے ہو؟ جاؤ، جن کا مال ہے ادھر جاؤ۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم کہہ رہے تھے کہ جو بے نظیر کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت جو ہے وہ مسلم معاشرے کی سربراہی نہیں کر سکتی۔ کس طرح کے تم نے فتوے دیے، کس طرح لوگوں کو ساتھ ملا کے تم نے اس کے خلاف کمپین کی، اور جب وہ وزیر اعظم بن گئی تو تم اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب سارے فتوے واپس ہو گئے، اب عورت کی حکمرانی بھی جائز ہو گئی۔ تو یہ تو 2-2 ڈھائی ٹکے پہ بکنے والے، ڈیزل کے پرمٹس پہ بکنے والے یہ لوگ ہیں۔ جب سے یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے، بتائیں آج تک کشمیر کا کون سا مسئلہ حل ہوا؟ یہ تو دال چاول کھا کے اور مرغے چرگے مسلم کھا کے تو یہ اپنا وقت گزارنے والے بے ایمان لوگ ہیں، غدار ہیں ملک کے، ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ ان کے پیٹ دیکھیں، زرداری کو دیکھیں، اور یہ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ججوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں قانون میں لکھا ہے کہ پارلیمان میں ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، فیصلے غلط ہوئے، ججز کوئی اللہ رسول تھوڑی ہیں معاذ اللہ کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی جرم نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ریویو کی سہولت موجود ہے، تم ریویو میں جاؤ، جج کو احساس دلاؤ کہ جناب یہ دلائل میرے پاس ہیں، اس طرف آپ کی نظر نہیں گئی، آپ فیصلہ کچھ غلط کر بیٹھے ہیں، لیکن تم دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہو، بدماشو۔ وہ ایک بگھوڑا لندن میں بیٹھا ہوا بے ایمان آدمی پرلے درجے کا، ہم اسے کتنا اچھا بندہ سمجھتے تھے، ہم ساری زندگی شیر کے نعرے لگاتے رہے، اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ اتنا غلیظ آدمی نکلا کہ جب پاکستان پہ برا وقت آتا ہے، جب پاکستان کو کسی رہنما کی، سربراہ کی یا کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گیدڑوں کی طرح باہر بھاگ جاتا ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک میں یہ صرف حکومت کرنے کے لیے ہی آتے ہیں، ان کے بچے باہر، ان کے علاج باہر، ان کی دوا دارو باہر، ان کی عیدیں شبراتیں باہر، ان کے کاروبار باہر، ان کا مال متا سارا باہر، ان کے بینک اکاؤنٹ باہر۔ جب بھی ان پہ کوئی وقت ادھر پاکستان میں آتا ہے یا قوم پہ آتا ہے، یہ
باغ باہر جاتے ہیں سارا بھنگ بوسرا اٹھا کے، اور سگے بنتے ہیں یہ پاکستان کے۔ عمران خان کو تم نے کیا 150 مقدمہ اس پہ دائر کر دیا، سب کو پتا ہے جھوٹے مقدمے ہیں، ہوتے بھی ہیں، یعنی یہ عمران خان خود بھی کرتا رہا مقدمے، عمران خان خود بھی ان پہ مقدمات کرتا رہا، نون لیگ والوں پہ یا فلانوں پہ ڈماکوں پہ، سب کے پہ کرتا رہا، لیکن یہ ساری جماعتیں مل کے اس ایک اکیلے کو گھیر رہی ہیں، وہ اپنے ملک میں موجود رہا۔ یہ ہے ڈیمیج، اس ڈیمیج نے ان ساری وہ جو متنجن ہے نا، جو ساری جماعتوں کی متنجن ہے، اس کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، کسی سیاسی جماعت کی میں حمایت نہیں کرتا۔ عمران خان کا نام بھی میں تب لیتا ہوں کہ جب میں ان 14 جماعتوں کے سربراہوں کی شکلیں دیکھتا ہوں، یہ ان کے نظریات ہی ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتے، یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سب کچھ آپ سن چکے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ تو دو ضدیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ پہ۔ فضل الرحمان تو مطلب وہ آلو ہے نا کہ جو کسی بھی سبزی میں جا کے ڈل جائے، اس کو تو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم وہ تو یہ اس کی عادت ہے، اس کا وتیرہ ہے، اس کا شیو ہے کہ جب جو حکومت اقتدار میں آئے گی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو ان کو پتا ہوگا کہ کیا کرایا تو کچھ نہیں، مال ہی کھایا ہے، تو اب اس سے علیحدہ ہونا ہے، کیونکہ اگلا بیانیہ بھی تو بنانا ہے نا، تو پھر وہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیتے ہیں، کیوں کہ اگلے الیکشن میں جانا ہے۔ تو یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں یہ تو ایک دوسرے کی دشمن ہیں، ضدیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا تھا لندن میں، کیا بنا اس کا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود ہی اس کی دھجیاں اڑاتے رہے، نواز شریف بھی اڑاتا رہا، زرداری بھی اڑاتا رہا، ایک پرچی پہ یہ اس نے پیپلز پارٹی کو سنبھالا ہوا ہے، اور آج تک اس کو بلکہ ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور آج تک اس پہ فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان کے چہرے دیکھتے ہیں نا، تو وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ کیا سارے عمران خان کے اپنے ورکر ہیں یا اس کے اپنے حمایتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے حمایتی ہیں؟ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عمران خان کے ساتھ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو یہ چہرے پسند نہیں آئے کہ یار ساری زندگی تو ہم پی پی والوں کو گالیاں دیتے رہے، نون لیگ یہ کہتے ہیں، اور پی پی والے کہتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہم نون لیگیوں کو گالیاں دیتے رہے، اور آج یہ ہمارے لیڈر جو ہیں یہ شیر و شکر ہو گئے ہیں، ہمارا کیا سوچا انہوں نے؟ ہم تو محلے میں قتل و غارت پہ اتر آتے تھے، ہم تو بھٹو کے نام پہ جانے دینے کو تیار تھے، دوسرے کہتے ہیں ہم تو نواز شریف کی خاطر جانے دینے کو کہ اس کا نام مسلم لیگ تھا، کہ یہ کوئی قائد اعظم کی جماعت ہے۔ حالانکہ وہ جو شیخ رشید کہتا ہے کہ یہ سارے گیٹ نمبر 4 کی، پنڈی کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، جی ایچ کیو کے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے۔